وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جو باتیں ہمیں ممبروں سے علماء کرام کو بتانی چاہیے تھی وہ ہم پر توجہ ہی نہیں دے رہے، نہ جانے ان کے پاس وقت نہیں ہے یا ان کے مشاغل ہی کچھ اور ہیں۔ وہ علم تو پہنچا رہے ہیں مگر جو بنیادی باتیں ہیں جو ان پر فرض ہیں اور عوام کا وہ حق ہے کہ ان تک وہ باتیں پہنچائی جائیں تاکہ ان کا بھی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ سے جوڑ کے چلے گئے، اور آج ہم فرقے بنا کے اپنے اپنے مسالک، فرقے، الگ الگ گروہ بندیاں، جتھا بنا کے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جدا کر کے بیٹھ گئے۔ ہر کوئی فرقے والا، ہر کوئی گروہ والا، ہر کوئی جتھے والا اپنے جتھا بڑھانے میں لگا ہوا ہے، اور اس کے خاطر وہ جان تک دینے سے دریغ نہیں کرتا کہ جیسے سب کچھ اسی کے پاس حق ہے، اس فرقے سے، اس جتھے سے نکلو گے تو آپ کافر ہو جاؤ گے۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی دکان چمکا رہا ہے میرے بھائی۔ ایک فرقہ ہے تو اس نے صحابہ کرام کا ٹھیکہ لے لیا ہے، تو دوسرا گروہ ہے تو وہ اہل بیت کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گیا ہے، تیسرا گروہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرو، اولیاء کرام کے کرامات بیان کرو۔ تو امت کا فرقہ کون ہے؟ امت کو کس کے سہارے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے؟ امت کا کون سوچے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی امتی، کہ نبی نے 63 سال تک امتی کا نعرہ لگایا کہ رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی۔ آج ہم نے امت کو لاوارث چھوڑ دیا، غیر مسلموں کے بھروسے چھوڑ دیا ہم نے۔ یہی تو وجہ ہے جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ باتوں کے اندر آپ کے بہت تلخی آ جاتی ہے، آپ کی زبان نہیں، ایسا لگتا ہے تلوار ہے جو آپ نے اٹھائی اور مار دی۔ کہ کفر و شرک کا مطلب کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہے، بت پرست ہیں، ہندوازم ہے۔ آپ دیکھیں ان کے کلچر کو آج مسلمان کس قدر خوشی سے لبیک کہہ رہے ہیں اور ان کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرنے میں فخر محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اگر کوئی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کس قدر ہم لوگ بالکل ہی دین سے، اسلام سے پلٹ گئے ہیں، بالکل ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ یقیناً ہم سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، کوئی ایک پگڈنڈی ایسی آ گئی جس پہ مڑ کر ہم بھٹک گئے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں اور بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہمیں پلٹنا ہوگا، لازمی پلٹنا ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عشاء کے بعد جو ہے تراویح پڑھتے ہیں، تو یہ تو آپ کا لائف اسٹائل ہے، یہ تو 12 مہینے آپ کا ایسا عمل ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر قرآن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برسات آپ کرتے رہیں، ہر وقت چلتے پھرتے درود 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 پاک پڑھتے رہیں، تاکہ نبی پاک آپ کے دل و دماغ سے کبھی بھی نہ نکلیں، ان کی اداؤں کو یاد رکھیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں، تو آپ کے دل میں لوگوں کی محبت پیدا ہوگی کہ کیسے لوگ تھے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا امام بنا کے چلے گئے، پوری دنیا کو فتح کر لیا ان صحابہ کرام نے جن کو لوگ بدو کہا کرتے تھے، اور کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ ان لوگوں نے روا رکھے تھے، آپس میں کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مہینوں سالوں جنگیں چلتی تھیں، ایک دوسرے کے مطلب خون کے پیاسے لوگ تھے، اور وقت کے امام بنا دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، کس طرح سے اہل بیت کی تربیت کی تھی۔ کہ آپ دیکھیں ہمیشہ یہ تاریخ کے انمول الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھیں، ہر دور کے اندر دیکھیں کہ اہل بیت ہمیشہ قلیل رہے ہیں، اور قلیل ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ فاتح رہے ہیں۔ کبھی حق کے آگے، حق کے خلاف کبھی انہوں نے جو کوئی بات نہیں کی، اور ظلم کے آگے ہمیشہ جو ہے چٹان بن کر کھڑے رہے ہیں، ہر چیز کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، لیکن کبھی بھی اسلام کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہم نے بالکل ہی الٹ کر دیا ہے،
ہر معاملے میں ہم سب سے پہلے اسلام کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، جبکہ اسلام کے معاملے میں ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اسلام پہلے ہے، اس کے بعد کوئی چیز دیکھی جائے گی۔ یہاں پہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے، چلو اسلام بعد میں، پہلے نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کسی بیٹے کی شادی ہو تو اسلام کو ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ نہیں پہلے یار یہ مسئلہ حل ہو جائے، اسلام کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اصل چیز اسلام ہے، اسلام کے دائرے میں رہ کے سب کام کریں گے تو یقین کریں یہ آپ کی نوکری کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، ہر مسئلے اللہ تبارک و تعالی اس اسلام کے رہتے ہوئے، اسلام کے اندر آپ اگر رہتے ہوئے سب کام کریں گے تو یقین کریں ان کے دلوں کو مجبور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے۔ دل اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے، میں اور آپ نہیں پھیرتے۔ ہم نے تو صرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، حق کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور آپ خود چلتے پھرتے جو ہے آپ تبلیغ بن جائیں کہ آپ کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یار کوئی تو بات ہے کہ یار اس کے اندر کہ یہ جو ہے کمپرومائز نہیں کرتا، ہر معاملے میں کہتا ہے پہلے اسلام اس کے بعد کوئی دوسری بات۔ اسلام کے اندر رہ کے اگر ہر کام کریں گے، اس کو فالو کریں گے، دین سمجھیں گے اسلام کو، یہ چھوٹے چھوٹے جتھے بنا کے جو ہے جماعتیں بنا کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو یقین کریں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے، چاہے کافر برا منائے، چاہے مشرک کو برا لگے، اللہ تعالیٰ اپنا نور پھیلا کے رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی نور پھیلا ہوا نہیں ہے، ابھی میں اور آپ اور ہم مسلمانوں کی اکثریت یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی جماعت ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، اتبعوا سواد الاعظم، سواد اعظم گروہ کی، بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ تو آپ خود بتائیے ایسے بڑے گروہ ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے ملک اس پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس میں سود کا نظام رائج ہو گیا، شرابیں عام مل رہی ہیں، نماز کے لیے کہیں بھی کوئی ایسا قانون نہیں کہ نماز کے ٹائم تمام کاروبار بند ہونا چاہیے، چوری کی سزا کا قانون یہاں پہ پاس نہیں ہو سکتا، رشوت کا قانون یہاں پہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی جماعت ہیں۔ تو ایسی جماعت کا مجھے بتائیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بڑی جماعت ہے تو وہ پھر میدان عمل میں نکلے اور لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے کہ نہیں بھائی اسلام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے دیوبندی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے سواد اعظم ہے، سنی ہے بریلوی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سواد اعظم ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے مطلب کے لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے کے مسلک کے لوگ ہیں، سب اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں کہ ہم بڑی جماعت ہیں، ہم بڑی جماعت ہیں۔ ارے بھائی یہ جماعتوں سے نکلو، ہم سب مسلمان ہیں اور ایک امت ہے، ہمیں جان دینی ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے دینی ہے، نہ کسی مسلک کے لیے، نہ کسی فرقے کے لیے، نہ کسی گروہ کے لیے، نہ کسی جتھے کے لیے، ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے جان دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے جان کسی چیز کے لیے بھی دے دی تو یقین کریں ہم ضائع ہو گئے، ہم حرام موت مریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو بھائی صرف جان اللہ ہی کے لیے دینی ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہی دینی ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وطن کے لیے ہو، چاہے اپنے فرقے کے لیے ہو، چاہے اپنے شیخ صاحب کے لیے ہو، چاہے اپنے اساتذہ کے لیے ہو، کسی خاندان کے لیے بھی ہو، کسی کے لیے بھی اگر ہم نے جان دے دی تو یقین کریں ہم حرام موت مریں گے، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ حضرت مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ کی فوج کے اندر بھی عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ جن کو حضور نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت دے دی، تو آپ کے لوگوں کے اندر بھی جو ہے عشرہ مبشرہ ہیں، اور حضرت معاویہ کی طرف بھی
अशरा मुबशरा वो साहबा जिनको जन्नत की बशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, यानी तलहा व ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अमीर माविया की तरफ से थे उस वक्त सिफीन में। तो उसने कहा कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन कामयाब है, कौन जन्नती है, कि वहाँ से भी लोग मर रहे हैं, यहाँ से भी लोग मर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कामयाब है, वो लोग कामयाब हैं या हम लोग कामयाब हैं। तो कुर्बान जाइए मौला अली अलैहिस्सलाम की, आपने क्या फरमाया कि जो वहाँ से भी माविया की तरफ से भी जो माविया के लिए लड़ रहा है और मर रहा है तो वो वहाँ भी नाकाम है, और जो मेरी तरफ से मेरे लिए लड़ रहा है तो वो यहाँ भी नाकाम है। यानी जो वहाँ भी अल्लाह ही के लिए लड़ रहा है, अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहा है, तो वो वहाँ भी शहीद है, और अगर मेरी तरफ से कोई लड़ रहा है तो वो यहाँ पे गुमराह है। अगर मेरी जमात में से भी, मेरे गिरोह में से भी कोई अल्लाह ही के लिए लड़ रहा है तो यहाँ भी वो शहीद है, कामयाब है। यानी कामयाबी का मेयार ये है कि अल्लाह ही के लिए जान देनी है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे के अंदर ज़ख्मी हो गए थे, आप एक खाई में बैठ गए थे, और उस गज़वे के अंदर ये बात मशहूर हो गई थी कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो सहाबा कराम की भी हिम्मत पस्त हो गई और सहाबा कराम बिखर गए, इधर उधर बिखर गए। तो चंद सहाबा ने हुजूर को देखा और फौरन ही नारा तकबीर बुलंद किया और हुजूर के पास आ गए। तो एक सहाबी रसूल ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फला शख्स को देखिए, वो किस जाफिशानी से, किस बहादुरी से कुफार की फौजों को चीरता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, कैसे उनके सर को तनों से जुदा कर रहा है, कैसे उनको जो है काटता पीटता हुआ जो है आगे बढ़ रहा है, किस मर्दानगी से वो लड़ रहा है। तो जो ही हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो आपने फरमाया कि तुम उसकी बहादुरी को, उसकी लड़ाई को देख रहे हो, हालांकि वो तो दोज़खी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई तो सहाबा कराम को बड़ी हैरत हुई कि या रसूलुल्लाह, आप इसके बारे में ये कह रहे हैं। तो फरमाया कि हाँ, वो कबीले के लिए लड़ रहा है, वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने कबीले के लिए लड़ रहा है कि कबीले में मेरा नाम हो, मेरी बहादुरी के चर्चे हो। तो ज़रा गौर करें आप, क्या आज हम लोग हर मामले में क्या रियाकार नहीं हो गए? हम किसी मुल्क के लिए, किसी ख़ानदान के लिए, किसी कबीले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी जमात के लिए, कि हमारा लीडर अगर हमें हुक्म देगा तो अभी हम अपना सर कलम कर देंगे, सामने वाले के चीथड़े उड़ा देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यानी हम अल्लाह उसके रसूल से आज ज़्यादा अपने लीडर को, अपने सरबराह को समझने लगे हैं। तो हम किधर जा रहे हैं? कि हम हराम मौत मरने के लिए जा रहे हैं? दुनिया तो वैसे ही ख़राब कर ली, आखिरत भी ख़राब, जबकि आखिरत में एक तवील अरसे वहाँ रहना है भाई। उस तवील अरसे की ज़िंदगी को हमने इस कलील सी ज़िंदगी के ऊपर कुर्बान कर दिया है। वहाँ तो एक अरसा रहना है, उसकी तैयारी हमें मुख्तसर वक्त में करनी है। इसीलिए हमें यहाँ पर नेकी 1 करो बदल उसका 10 गुना ज़्यादा क्यों मिलता है? कि एक लंबी ज़िंदगी वहाँ में गुजारनी है, और हमने उस लंबी ज़िंदगी को ही कुर्बान कर दिया छोटी सी ज़िंदगी के लिए कि यहाँ जो करना है कर लो, माँ की देखी जाएगी। जबकि गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी रसूल को भेजता है तो रसूल का सबसे अहम और बुनियादी काम ही ये होता है कि वो गिरोह को तोड़ने के लिए आता है, जत्थे को तोड़ने के लिए आता है। जो जत्था गुमराहियों का अंबार लगा बैठे थे, गुमराहियों के अंबार लगा लेते हैं, हर चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ गलत अक़ीदे बना लेते हैं, गलत आमाल शुरू कर देते हैं, जुल्म और ज़्यादती शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ से दीन के अंदर नई नई चीज़ें इजाफा कर देते हैं, मिलावट कर लेते हैं, दीन का नक्शा ही बिल्कुल बदल देते हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला रसूल को भेजता है कि जाओ इस जत्थे को तोड़ो और इनके अंदर हक़ को फैलाओ, इन्हें बताओ कि तुम कहाँ कहाँ से भटक गए हो, तुमने दीन के अंदर कहाँ कहाँ मिलावट कर दी है, कहाँ अल्लाह ताला का कानून यहाँ पर क्या कह रहा था और तुमने इसके अंदर क्या मिलावट कर दी है। जाओ इस बिल्कुल दीन को खालिस कर दो अल्लाह ताला के लिए। तो रसूल हमेशा जब भी आता है तो सबसे पहले जत्था तोड़ता है, जो गिरोह बंदियाँ होती हैं उनको तोड़ देता है, उसके बाद फिर उनकी इस्लाह करता है, उनको उनकी तरबियत करके अल्लाह तबारक व तआला से उनका राब्ता जोड़ देता है, ताकि उसको
زندگی بھی گزارے تو اللہ ہی کے لیے، اور اگر جان بھی دے تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔